رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آج ہم نے جو تراویح کے اندر سپارہ پڑھا ہے وہ سورۃ الانعام سے سورۃ الاعراف تک، یعنی آج سورہ انعام کی پوری تلاوت ہم نے کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، کہ اللہ رب العزت اس کے اندر آخرت کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں اپنے رب ہونے کے احوال بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر دلائل قائم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں اس دنیا کے اندر بنائی ہیں، اللہ اس پر دلائل قائم کرتے ہیں، اور پھر تقریر اور ترہیب دونوں طریقے سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تقریر کہتے ہیں کہ دلائل ایسے جو سب کے نزدیک مسلم ہو، کہ وہ چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، ان سب کے نزدیک جو دلائل مسلم ہوتے ہیں اس کو اللہ رب العزت لے کر آتے ہیں کہ جب وہ ان کے سامنے رکھے جائیں تو اس کا وہ انکار نہ کر سکیں۔ البتہ اپنی ہٹ درمی اور اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے وہ اس کو انکار کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے پھر دوسرے نمبر پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ خود ان سے پوچھئے قل لمن ما فی السماوات والارض، کہ پھر کون ہے زمین اور آسمان کے اندر رب، یہ ہیں کس کے؟ جب یہ جواب نہیں دیں گے تو آپ خود ان کو بتا دیجئے گا قل للہ، کہ یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ نے کہا قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ سب سے بڑی شہادت گواہی ہے کس کی؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو ڈرا کر بھی بتایا، اللہ نے ان کو دلائل دکھا کر بھی بتایا، اللہ نے موعظہ حسنہ کے ذریعے سمجھا کر بھی بتایا، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ماننے والے کیوں نہیں ہیں؟ کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ان کے دلوں پر مہر ہے کہ یہ بات سمجھ لیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے کہ یہ بات کو سمجھ لیں۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب کل قیامت کے دن ہم ان کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر جب ان سے ہم پوچھیں گے کہ تم نے جو شرک کیا کس بات کے اوپر کیا، تو پھر جب ان کو جمع کر دیا جائے گا تو یہ کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم کوئی شرک کرنے والے نہیں۔ اور اس کے بعد آگے رکوع کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں قائم کی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کے وقت پورا کا پورا لے لیتا ہے، تمہیں تمہاری نیند کے وقت اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس تمہاری روح چلے جاتی ہے، پھر وہی اللہ ہے جو لوٹا دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو دن کے وقت تمہیں کمائی کے اسباب مہیا کر رہا ہے، اور اسی رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ کے لیے ایمان اللہ پر لے کر آ جاؤ، اور نبی علیہ السلام کو بھیجا اور فضول باتوں سے تنگ نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کے اندر مختلف انبیاء کے قصے اور باتیں بتائی ہیں، یہ آپ سے معجزات مانگتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بڑے بڑے معجزات انبیاء پر اتارے، تقریباً 18 کے قریب اللہ رب العزت نے یہاں انبیاء کا ذکر کیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ، یہاں سے اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام کے نام شمار کر کہ ان کے پاس ہم نے مختلف قسم کے دلائل بھیجے، مختلف قسم کی باتیں بھیجی، من چاہی اور من مانی ان کے لیے معجزات اتار دیے۔ کہ اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام پر وہ اونٹنی والا معجزہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکالنے کی ان کی فرمائش، پھر اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ حاملہ ہو اور نکلتے ہی بچہ جن دے، تو اللہ نے ان کی فرمائش پوری کی، پھر بھی ایمان نہیں لائے، اللہ نے غرق کر دیا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد وہ ایمان نہیں لائی، اللہ نے ان کو من چاہے معجزے دیے۔ اس کے بعد اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم اور بہت سارے قوموں کو مختلف قسم کے اللہ نے معجزات عطا کر دیے۔ یہ خود بنی اسرائیل کہ اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، اور ان کو پھر آپس میں فرقے میں نہ بڑھ جائیں، اللہ نے ان کو پانی کا بھی ایسا بندوبست فرما دیا کہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ کر دیا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اے نبی، آپ ان کی باتوں سے اور ان کے معجزات کے طلب کرنے کی وجہ سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں،
یہ اسی طریقے سے باتیں بنائیں گے، یہ اللہ کے دلائل میں روشنی میں غور و فکر نہیں کرتے۔ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو ایمان کی طرف لے آتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان کی طلب نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں کو ایمان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی بات پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ ان کی آنکھ اللہ کو نہیں پہنچ سکتی اور اللہ کی آنکھ ان کے اندر تک دیکھنے والی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھوں کو نہیں پہنچتے، لیکن اللہ رب العزت ان کی آنکھوں کے سامنے ہو تب بھی یہ اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، تو اللہ ان کے اندر بھی دیکھنے والا ہے کہ یہ دلائل مانگنے کے ساتھ اپنے اندر کیا جذبات رکھتے ہیں، کہ دلائل آنے کے بعد اس کے اوپر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اللہ 8ویں پارے کی ابتدا میں بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر ملائک اتار دیں، ان کے موتوں کو مردہ کو زندہ کر دیں، وہ ان سے بات کرنے لگ جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ سارے معجزات ان پر جمع کر دے تب بھی ایمان لانے والے۔ تو ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہو، آپ ان لوگوں کو دعوت دیں جو دین حق کی اور دین اسلام کی طرف طلب رکھتے ہوں، اپنے دل کے اندر ایمان کے جذبات رکھتے ہوں، ان کو دین اسلام کی طرف بلائیں۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کی طرف آپ اپنے رجحان اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ فضول الفاظ اور الفاظ کی جمع خرچی آپ کے اوپر ضائع کرتے ہیں کہ ایک طرف بیٹھ کر باتیں بناتے ہیں اور باتیں بنا لینے کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ فلاں معجزہ چاہیے اور فلاں معجزہ چاہیے، اور آپ ان کے سامنے ان کی باتیں سن کر اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں سارے، جبکہ قرآن کریم خود ان کے نزدیک سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کریم اللہ نے ایسی کتاب اتاری جو ان کے وقت میں سب سے زیادہ دورہ تھا، کہ فصاحت اور بلاغت کا دور رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کو ایسی کتاب اتار دی کہ الف لام میم کا لفظ سن کے یہ گونگے اور بہرے بنے کہ اس کے مقابلے میں کچھ نہ لا سکے۔ تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کہ جب اس کے مقابلے میں، جب اس کو یہ نہیں مانتے، ان کے پہلوں کی بھی باتیں قرآن نے بتا دی، ان کے بعد والوں کی بھی بتا دی، اللہ نے خود ان کا حال بھی بتا دیا، یہ تب بھی ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان کے لیے پریشان ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حلال اور حرام یہ اپنے طریقے سے کر لیا کرتے ہیں۔ پھر الٹا ہی سسٹم چلا کرتا تھا کہ یہ جو جانور ہیں اس کے اندر سے اگر اس کے پیٹ میں سے مرد پیدا ہوگا، لڑکا اور بچہ پیدا ہوگا، تو ہم اس مردوں کو وہ حلال ہوگا، عورتوں پر حرام ہوگا۔ اگر وہی بچہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے بھی تھا اور مردوں کے لیے بھی تھا، اور عورتوں کے مال میں سے بھی پیسے لے لیں۔ ان کی زیادتیاں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم دین کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ دین پر عمل کرنے کی ان کے اندر طلب نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے چاہے جنات ہوں چاہے انسان ہو، دونوں کے اندر شریر قسم کے لوگ وہ اسی طریقے سے انبیاء کو پریشان کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ان میں سے جنات ہوں چاہے انسان ہو، وہ اللہ کے نبی کو تنگ کرتے ہیں جو ان میں شیاطین ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بھی شیاطین، جناتوں میں بھی شیاطین، وہ اللہ کے نبی کو صرف تنگ کرتے ہیں اور بعض کو باتیں بتاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک طرف بیٹھ کے کوئی پروپیگنڈا کیا کہ یہ اللہ کے نبی ساتھ سوال کرنے ہیں، اگر ان کے جواب مل جائیں گے تو کل اس کے مخالف کوئی رد لے کر آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا۔ پھر اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جن اور انس کے معاشرے، کیا تمہاری طرف اللہ کے نبی پہلے نہیں آئے تھے؟ کیا پہلے انہوں نے نشانیاں نہیں لائیں؟ کیا پہلے انہوں نے دین کی طرف تمہیں نہیں بلایا؟ کیا تمہیں پہلے ایسی باتیں نہیں انہوں نے بتائی کہ تم اللہ کی طرف آ جاتے؟ لیکن تمہاری نیت ایسی نہیں ہے کہ تم اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ یہ ہر چیز میں فساد اس طریقے سے کیا کرتے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، یہ زمین اور کھیتی باڑی کے اندر بھی جو حصہ اپنے شرکا اور اللہ کا مختص کیا کرتے، تو پھر اللہ کے حصے کو اپنے شرکا کے حصے کے ساتھ تو ملا دیتے تھے، لیکن اپنے شرکا کا حصہ اللہ کے حصے کے ساتھ نہیں ملاتے، کہ اللہ کے حصے کو قربان کرنا پڑے تو کر دو، لیکن اپنے شرکا کا حصہ قربان نہ کرو۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے آئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے دنیاوی زندگی ہم مشرکین کو ہم نے مزین کر کے دے دی۔
کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، تم اس میں جو چاہے کرو، دلائل تمہارے سامنے واضح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کا چاہیں گے اسلام کے لیے دل کھول دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ جس کا چاہیں گے دل اسلام کے لیے تنگ کر دیں گے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسے ہی دل کے اندر تنگی رکھنے والے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دو لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ اسلام کو تقویت دے دے، اسلام کو طاقتور بنا دے، دو عمر میں سے ایک عمر اسلام کو عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو چنا اور عمر بن ہشام کو کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ چاہتے تو دونوں کو ہدایت دیتے، اللہ نے طلب دیکھی کہ جس کے اندر دین کی طلب تھی، اللہ نے اس کو ایمان سے نوازا۔ اللہ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، نہ دین کو، جو اللہ کے دین کا استہزاء اور مذاق اڑائے۔ اپنے اندر ہمیشہ سچ اور حق کی طلب لے کر چلیں گے تو اللہ رب العزت راہ حق کی نجات اور ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ایسی کج روی لے کر چلیں گے کہ دل کے اندر ٹیڑھا پن ہو اور سامنے سے باتیں پوچھ رہے ہوں، اچھا یہ بات کیسے ہے، یہ فلاں بات کیسے ہے، اس طریقے کی باتیں اور اعتراضات لے کر کہ دل میں کوئی ایمان لانے کی امید نہ ہو، تو ان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت ہمیشہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو ہدایت کی طلب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ سے اپنی آیات ان کو شمار کروا رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ نے پورے سپارے کے اندر جو آج ہم نے پڑھا زیادہ تقریباً یہ انعام نام بھی اسی لیے رکھا کہ کہیں واقعات جانوروں کے آ رہے ہیں اور کہیں واقعات کھیتی باڑی کے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو نعمتیں دی، لیکن انہوں نے نعمتوں کو جھٹلایا۔ اور یہ کہتے جانوروں کے اندر کہ مرد ان کے حلال ہیں، اور اگر اسی کے اندر سے کوئی مادہ نسل نکل جائے گی تو وہ مادہ حلال نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے حلال ہیں۔ من الماعز اثنین، یہ جو اون والے جانور ہیں اس میں سے بھی دونوں مذکر اور مؤنث حلال۔ ومن الماعز اثنین، اور اسی طریقے سے بکرا بکری جو ہیں اس طرح کی جو نسل ہے بال والی، اس میں سے بھی دونوں نسل حلال ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اونٹ کے اندر سے بھی مذکر اور مؤنث دونوں حلال، اور بقر گائے کے اندر میں سے بھی دونوں مذکر اور مؤنث حلال ہیں، کوئی اللہ نے حرام نہیں۔ یہ اپنے اوپر خود ہی حرام کرتے ہیں اور خود ہی حلال کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے من چاہی باتیں بناتے ہیں اور لوگوں کے اندر ان کو نکال دیتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور ان کے اندر اگر دلیل پیش کی جائے تو دلیل کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 10 اصول بتائے جو تمام امتوں کے نزدیک، تمام انبیاء کے نزدیک، تمام شریعتوں کے اندر مسلم آئے ہیں۔ وہ یہ کہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اپنے والدین کے آگے آواز کو نہ اٹھانا۔ اور ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا اس کے خوف کی وجہ سے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو لوگ قتل کر دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو، اللہ نے اس پر بھی رد فرمایا کہ یہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں تنگی کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کبھی کبھی اس وجہ سے ان کو قتل کر دیتے ہیں کہ ان کی شادی بیاہ کرنی پڑے گی تو جہیز کہاں سے دیں۔ تو یہ فضول کی باتیں ہیں۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اس کے خوف کی وجہ سے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے اور پلائیں گے کہاں سے، اس خوف کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اسی طریقے سے اور یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور ناحق کسی کو قتل نہ کرو، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، اور ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بتائیں، یہ سب کے نزدیک مسلم تھیں، کوئی اس بات کے اندر اختلاف کرنے والا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارے باتیں، سارے دلائل ان کے سامنے رکھ دیے، اب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اب بھی یہ کہتے تھے، تو اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا خوف اپنے اندر پہ رکھو کہ اللہ تم پر رحم کر دے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یہ قرآن کریم تو 2 گروہوں کے لیے آیا ہے، یہود اور نصارہ کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں آیا۔ یا یہ کہتے تھے کہ یہ تو او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، کتاب ان کے اوپر نازل ہوتی تو یہ کہتے اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہدایت یافتہ ہم خود ہیں، ہمیں اس کتاب کی کیا ضرورت۔
تو انہوں نے مختلف قسم کی تعویلات کی۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ ان کی باتوں سے بری ہیں، آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ان کو دین اسلام کی طرف بھیجیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جب سرداران مکہ اور قریش کے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، اور ایک طرف ایک صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے وہ موجود تھے، تو اللہ کے نبی ان سرداران کے ایمان لانے کی طلب میں تھے کہ یہ سرداران ایمان لے آئیں، تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کی بات نہ سنی اور ان کی طرف متوجہ رہے، تو اللہ نے فوراً سے آیت اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ نے کیسے اپنے ماتھے پر شکن لے آئے کہ آپ سے وہ سوال کر رہے تھے، آپ اس سے اعراض کر رہے تھے۔ آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ کفار کے لیے متوجہ رہیں اور اہل ایمان کو چھوڑیں۔ اللہ نے یہی بات بتائی کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف جائیں جو اسلام کی طلب اپنے اندر رکھتے ہیں، جو اسلام کی چاہت رکھتے ہوں، ان کی طرف جائیں، اور آپ ان کفار کو علل اعلان یہ بات بتا دیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف، میں اسی کی طرف سب کو بلاؤں گا، اور یہ بتا دیجئے ان کو کہ میں کسی کے ساتھ کوئی شریک نہیں کروں، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، تم جو چاہے کرتے چلے جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ آخر کے اندر اس سورہ انعام کی آخری آیت، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ۔ یہ مختلف قسم کے جو معاملات چل رہے ہیں دنیا کے اندر، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کو اللہ نے اتنی وسعت دیتی کہ سنبھالا نہیں جا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا مال کہاں کہاں پڑا ہے، کتنے گھر ہیں، کتنی زمین ہے، کتنی جائیداد ہے، تو یہ اللہ نے مختلف قسم کے درجات بنائے ہیں، یہ اس لیے بنائے ہیں لیبلوکم، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے۔ اللہ کے نزدیک اس مال اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اگر اہمیت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا اور آخرت ساری جمع کر کے اللہ دیتا، لیکن اللہ کے نبی کو جب نہ ملی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کے جاہ و منصب کی وجہ سے تم اسلام سے کتراتے ہو اور اسلام کے مقابلے میں دلائل پیش کرتے ہو کہ دین اسلام پر اگر ایمان لے آئے تو ہمیں اللہ کے نبی کے ماتحت ہونا پڑ جائے گا، اپنی سرداریوں کو چھوڑنا پڑ جائے گا، تو یہ لیبلوکم، یہ یہی آزمانے کے لیے ہیں کہ تم اندر سچی طلب رکھتے بھی ہو یا نہیں رکھتے۔ اگر تمہارے اندر سچی طلب ہوتی تو تم اتنے دلائل قائم ہونے کے بعد ایمان لے آتے، اب اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم اپنی فکر کرو، اللہ کے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اسلام کے دلائل کو سننے کے بعد اور اسی طریقے سے واضح دلائل پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان تمام لوگوں کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دے جو اپنے دلوں کے اندر سچی طلب رکھتے ہیں، اور ان لوگوں سے اسلام کو محفوظ فرما دے جو اپنے دلوں کے اندر اسلام کے لیے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اے اللہ قرآن کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ جو لوگ اسلام کے لیے سچی طلب رکھتے ہیں اے اللہ ان سب کو دین اسلام کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ جو اسلام کے لیے بغض اور کینہ رکھتے ہیں اے اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ایسے لوگوں سے اسلام کو پاک فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جتنے ہمارے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں اے اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما، اے اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔